بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن آفیشیل۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ایک ظالم عورت، کتا اور گھوڑی کا دلچسپ واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص کو اس کے اہل علاقہ پکڑ کے بادشاہ کی مجلس میں لے کے آئے اور بادشاہ سے اس کی شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، اس بندے کی ایک گھوڑی ہے جسے یہ بہت بے درد طریقے سے اور ظالمانہ طریقے سے بہت زیادہ مارتا ہے، تو لہٰذا آپ اس نوجوان کو سمجھائیے کہ یہ اس بے زبان پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو دیکھا تو غصے سے کہا کہ نوجوان، تجھے پتہ ہے میں بے زبان جانوروں پر ظلم کرنے کے شدید مخالف ہوں، تم بتاؤ تم میری ریاست میں رہتے ہوئے اس بے زبان جانور پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ یہ سن کر وہ نوجوان شخص کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے کوئی بھی سزا دینے سے پہلے میرا ایک دلچسپ سا واقعہ ہے وہ سن لیں، اس کے بعد آپ اپنی سزا کا فیصلہ کیجیے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ جوان، چلو سناؤ تمہارا کیا واقعہ ہے۔ اس پر وہ نوجوان شخص کہنے لگا کہ میں نہایت ہی امیر و کبیر شخص کا بیٹا تھا، میرے باپ نے مجھے بہت ہی ناز و نیاز سے پالا، اور جب میں بڑا ہو گیا، ابھی میں نے شادی بھی نہ کی تھی کہ ایک حادثے کی وجہ سے میرے ماں باپ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب میں بالکل اکیلا ہو گیا اور تنہائی مجھے پریشان کرنے لگی تو میں نے سوچا کیوں نہ ازدواجی تعلق قائم کر لیا جائے اور میں شادی کر لوں۔ تو میں نے اپنے فیصلے کو پروان چڑھایا اور ایک عورت کو تلاش کیا جس سے میں نے شادی کر لی۔ آج شادی کی پہلی رات تھی، طرح طرح کے لذیذ کھانے دسترخوان پر رکھے ہوئے تھے۔ میں اور میری بیوی جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے تو میری بیوی نے ایک چاندی کے چمچ سے گوشت کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر اس نے کھانا چھوڑ دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا دیکھ کر، لیکن میں نے سوچا نئی نویلی دلہن ہے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی۔ برکیف جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور میں دیکھ کے حیران ہوتا گیا کہ میری بیوی کی مستقل یہی روٹین تھی، ڈیلی 2-4 چمچ کھانے کے کھاتی اور پھر کھانا چھوڑ کے چلی جاتی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں بڑا حیران ہوا کہ اگر یہ عورت کچھ کھائے گی نہیں تو زندہ کیسے رہے گی؟ آہستہ آہستہ اس کو کمزوری ہوگی اور یہ دنیا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تو میں نے فیصلہ کیا میں اپنی اس عورت کی حرکات و سکنات پر نظر رکھوں گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے یہ کھانا کیوں نہیں کھاتی۔ اسی تجسس میں میں اپنی بیوی کی جاسوسی کرنے لگا، اور ایک رات اچانک آدھی رات کو میری بیوی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، میری بھی آنکھ کھل گئی، لیکن میں ویسے ہی سویا رہا اور یہی ظاہر کیا کہ جیسے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میری بیوی نے تیار ہوئی اور گھر کا دروازہ پکڑا، دروازے سے باہر گئی تو میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ نوجوان شخص بادشاہ کو بتاتا ہے کہ میری بیوی چلتی چلتی ایک ویرانے میں قبرستان جا پہنچی، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبرستان گیا اور ایک بڑے سارے درخت کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک ایسے شخص سے جا کے ملی جو نہایت ہی بدصورت اور ڈراؤنی شکل والا تھا۔ اس سے ہاتھ ملایا، بیٹھ کے خوب باتیں کی۔ مجھے لگ ایسے رہا تھا جیسے ان کے درمیان پیار محبت ہو۔ مجھے یہ خیالات آ رہے تھے کہ میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے اور یقیناً اسی کے ساتھ آ کے اچھے اچھے کھانے بھی کھاتی ہوگی، جس وجہ سے گھر میں اس کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں نے دیکھا کہ میری بیوی اور وہ شخص ڈراؤنی اور بھیانک شکل والا وہ اٹھے، انہوں نے ایک تازہ قبر کو کھودا، اس میں سے میت کو نکالا اور اس کا گوشت کھانے لگ گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا اور تعجب بھی ہو رہا تھا۔ جب ان دونوں نے اس میت کا گوشت کھا لیا تو اس کی ہڈیوں کو واپس اسی قبر میں رکھ دیا، تو میں یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا تھا اور اپنی بیوی کے آگے آگے دوڑتا ہوا گھر پہنچا، دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا اور بستر پہ آ کے ویسے لیٹ گیا جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میری بیوی بھی آ کر وہاں لیٹ گئی اور سو گئی۔ اب ساری رات میں سوچتا رہا کہ اس کو قتل کر دوں یا اس کو سمجھاؤں اور اس کی اصلاح کروں۔
برکیف میرے دل نے یہی فیصلہ لیا کہ میں اپنی بیوی کی اصلاح کروں گا اور اسے سمجھاؤں گا۔ دوسرے دن جب میں شام کو اپنے کام کاج سے واپس آیا، میری بیوی نے کھانے لگوائے، ہم کھانے کے لیے بیٹھے۔ حسب معمول میری بیوی نے چند لقمے لیے اور کھانے کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہ کھانے پسند نہیں ہیں تو اپنی پسند کا کھانا بنوا لیا کرو۔ مجھے یقین ہے کہ میرے اس دسترخوان پر مردے کے گوشت سے اچھے ہی کھانے ملیں گے۔ جیسے ہی میری بیوی نے میری یہ بات سنی تو اس کو پتہ چل گیا کہ میں اپنی بیوی کے راز سے آشنا ہو چکا ہوں، لہٰذا وہ بہت غصے میں ہوئی اور اس نے پانی کا گلاس میرے اوپر پھینک کر کہا، کتا بن جاؤ۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے میں انسان سے کتا بن گیا اور میری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جیسے ہی میری بیوی نے مجھے گھر سے نکالا تو میں وہاں سے دوڑتا ہوا گلی میں پہنچا۔ اب گلی محلے کے کتوں نے مجھے نیا کتا سمجھ کر نشانہ بنا لیا۔ وہ میرے پیچھے ہو لیے اور میں آگے آگے دوڑتا ہوا ایک قصاب کے پھٹے کے نیچے جا کے چھپ گیا۔ اس قصاب نے مجھ پر رحم کھاتے ہوئے باقی کتوں کو بھگا دیا اور میں وہیں پر ٹھہرا رہا۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو اس قصاب نے رحم کھاتے ہوئے مجھے ایک ٹکڑا گوشت کا ڈالا، لیکن کیونکہ میں تو انسان تھا، گوشت کھانا مجھے زیب نہیں دیتا تھا اور نہ ہی میں گوشت کھا سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس قصاب کو غصہ آیا اور اس نے مجھے اپنے پھٹے سے بھگا دیا۔ میں بھاگتا ہوا ایک تندور والے کے پاس پہنچا اور جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تندور والے نے رحم کھاتے ہوئے مجھے روٹی کا ٹکڑا ڈالا تو میں نے جھپک سے وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ اب حسب معمول میں وہیں پر رہنے لگا۔ روز وہ نان بھائی، وہ روٹی والا مجھے روٹی ڈالتا، میں کھا لیتا، یہاں تک کہ اس نان بھائی اور میرے درمیان ایک اچھا تعلق قائم ہو گیا۔ وہ روز شام کو مجھے اپنے گھر لے جاتا، بڑی محبت اور پیار دیتا اور دوسرے دن پھر اپنی دکان پہ لاتا، روٹی بھی کھلاتا اور میرا خیال بھی رکھتا۔ ایک دن اچانک ایک عورت اس کے پاس نان خریدنے آئی۔ اس نے روٹیاں خریدیں اور پیسے دے کے جیسے ہی واپس جانے لگی تو میں نے لپک کر اس کے دوپٹے سے پکڑ لیا اور اس کو وہاں سے نہ جانے دیا، اور وہ روپیے اور پیسے نان بھائی کے ہاتھ میں تھے۔ میں نے لپک کر وہ لے لیے اور ان میں ایک روپیہ نقلی تھا، وہ میں نے نان بھائی کی طرف بڑھا دیا، باقی سائڈ پر رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر نان بھائی کو بڑا تعجب ہوا اور وہ خوش ہوا اور اس نے اس عورت سے کہا، تم میرے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتی تھی، تم مجھے نقلی پیسے دے کے جا رہی تھی، جبکہ یہ میرا کتا اتنا سمجھدار ہے جو نقلی اور اصلی پیسوں کی پہچان کر لیتا ہے۔ اس پر وہ کتے کی آہستہ آہستہ مشہوری ہونے لگی اور لوگ اس کو آتے آزماتے اس کے سامنے نقلی اور اصلی پیسے پھینکتے تو وہ نقلیوں کو ایک سائڈ پر اور اصلیوں کو ایک سائڈ پر کر دیتا۔ ایک دن ایک عورت آئی جس نے اس کی شہرت سن رکھی تھی۔ وہ اس کتے کو لے کر اپنے گھر گئی اور اس کی بیٹی کوئی عاملہ تھی، وہ عمل کرتی تھی، کوئی وظیفے وغیرہ پڑھتی تھی۔ اپنی بیٹی کو جا کے بتایا کہ ایسے یہ کتا ہے جس کو نقلی اور اصلی پیسوں کی بڑی پہچان ہے۔ اس پر اس عورت کی بیٹی نے گلاس میں پانی لیا، اس پر کچھ پڑھ کے دم کیا اور اس کتے پر پھینکتے ہوئے کہا، اگر تو اس جنس سے کسی اور جنس کی وجہ سے تبدیل ہو کے کتا بنا ہے تو اپنی جنس پر واپس آ جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ میں دوبارہ کتے سے انسان بن گیا۔ میں نے ان دونوں عورتوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور ساری کہانی سنا ڈالی۔ اس پر اس عورت کی بیٹی نے مجھے ایک گلاس پانی دیا اور کہا کہ گھر جاؤ اور اپنی بیوی کے اوپر پھینک کر جس بھی جانور کا نام لوگے تمہاری بیوی وہ جانور بن جائے گی۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں گھر پہنچا، جیسے ہی میری بیوی نے مجھے دیکھا تو بڑی ہی حیران اور ہکی بکی رہ گئی کہ اس کو تو میں نے کتا بنا دیا تھا، یہ کتے سے انسان کیسے بن گیا۔ میں نے وہ گلاس پانی کا اپنی بیوی کے اوپر پھینکا اور کہا گھوڑی بن جاؤ، اور وہ میری بیوی فوراً گھوڑی بن گئی۔ اس دن سے لے کے آج دن تک میں اس گھوڑی کو ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر سزا دیتا ہوں، مارتا ہوں، تاکہ اس کو اس کے ظلم کا بدلہ مل سکے، وگرنہ میں کوئی جابر اور ظالم انسان نہیں ہوں۔ میں بس اپنی بیوی کو اس کے کیے کی سزا دیتا ہوں، اور اگر کسی نے اس گھوڑی کو دوبارہ سے عورت بنا دیا تو یہ پھر سے فساد برپا کرے گی۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگے کہ تم بالکل حق پر ہو۔ بادشاہ نے اس
نوجوان شخص کو کوئی سزا نہ دی اور واپس گھر بھیج دیا۔ ایسے ایک نوجوان شخص کی جان بھی چھوٹی اور ایک ظالم بدکردار عورت کو اس کی سزا بھی ملی۔